بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، پی ڈی ایم جو سابق اتحاد ہو گیا اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت ہیں، اور ان کے سوائے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے یا پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے اس سے اچھے تعلقات تھے. باقی تمام ہی جماعتوں سے بہت زیادہ اچھے قریبی تعلقات ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا اعتماد بھی ہے. تو مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ملک میں بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ برفباری ہوگی، شدید بارش ہوگی، شدید ٹھنڈ ہوگی، راستے بند ہو جاتے ہیں. اور آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک نیا بیان سامنے آیا وہ یہ آیا ہے کہ 2 صوبوں میں بدامنی ہے. 2 صوبے جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہیں. ان حالات میں انتخابی مہم نہیں چلائی جا سکتی. یعنی مولانا یہ جو بیان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب الیکشن کمیشن نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں. فنڈز کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا ہے. اب صرف میرا خیال ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کی جو تعداد ہے اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وزارت داخلہ کو خط لکھا ہوا ہے وہ ابھی حل ہونا باقی ہے، لیکن وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور یا الیکشن ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن 8 فروری آ رہے ہیں الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن، وہ جو ہے پہلے انہوں نے کہا کہ جی برف باری اور بارشیں اور راستے بند ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں بدامنی ہے. اچھا، اب کہنے کو تو یہ بات صرف مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب کہہ رہی ہیں کہ نہیں، الیکشن لازماً کرائیے، الیکشن میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. اب یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے، مسلم لیگ نون یہ بات کر رہی ہے، NQM پاکستان یہ بات کر رہی ہے. اچھا، یہ وہ جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کی اتحادی ہیں، ماضی میں تو نہیں لیکن آج بھی سوائے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے GVI، اس کا آج ان کا یہ بھی بیان ہے کہ جناب مسلم لیگ نون سے جو ہے ان کا انتخابی اتحاد ہو گیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اس سے پہلے یہ خبر آ چکی ہے کہ مسلم لیگ نون اور NQM کا اتحاد ہو گیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، یعنی مولانا کا مسلم لیگ نون سے بھی انتخابی اتحاد ہے اور نون لیگ کا NQM پاکستان سے بھی انتخابی اتحاد ہے، اور اس سے پہلے جو ایک اتحاد سندھ میں بنا تھا وہ JUI فے NQM پاکستان اور GDA کا بنا تھا. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اینٹی پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس وقت جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہی سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، 1.25 سال حکومت کی، اور اس کے بعد بھی ان کے رابطے رہے، اور آج بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے. لیکن چونکہ الیکشن کی آمد ہے تو الیکشن میں تو یہی دکھانا ہے کہ جناب تعلقات بہت خراب ہیں. اور چونکہ سندھ میں 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مسلسل، اس میں کوئی گیپ نہیں آیا ہے سوائے نگراں حکومت کے. اور نگراں حکومت بھی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی گیپ نہیں کہلائے گا کہ اب پیپلز پارٹی کے پر پچھلی دفعہ بھی یہ الزام تھا اور اب بھی یہ الزام ہے کہ سندھ میں جو نگراں حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی پی ٹیم ہے، پیپلز پارٹی کی مرضی کی ہے. اچھا، ایک جانب تو پوری بیوروکریسی جو ہے سندھ کی وہ پیپلز پارٹی کی منظوری کی ہے، دوسری جانب نگراں حکومت بھی پیپلز پارٹی کی بی ٹیم اور منظوری کی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جناب پیپلز پارٹی بڑا ظلم کر رہی ہے، بڑی زیادتی کر رہی ہے، 15 سال سے اس نے کچھ نہیں کیا، تو بھائی آپ پچھلے دنوں تک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے حکومت میں. اب چونکہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو یقیناً آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف ہی الیکشن، ورنہ کیا بیانیہ کیا بنائیں گے؟ PTI کے خلاف تو بیانیہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ PTI کا جو بیانیہ تھا ان کی حکومت کے ظلم کا، مہنگائی کا، وہ تو ختم ہو گیا. اس لیے کہ PTI کی حکومت کے بعد
سوا سال سے زائد آپ کی حکومت رہی. اگر اب یہ بات کہیں گے کہ جی پیپلز پارٹی نے بڑی مہنگائی کی, بڑا IMF سے معاہدہ غلط کر دیا اور بڑا ملک کو جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا, تو یہ بات اب کوئی مانے گا, اس لیے نہیں کہ سوا سال سے زیادہ ہو گیا PTI کی حکومت ختم ہوئے ہوئے, اور اب تو PTI کے جو قیادت ہے, جو سابق وزیر اعظم ہے, جو چیئرمین ہے, وہ جیل میں. تو جب کوئی جیل چلا جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی جرم میں جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس پہ کوئی بھی الزام ہو. الزام تو لگتے ہیں, جرم تو لگتے ہیں, اور جرم کیے بھی جاتے ہیں, تو وہ غلطیاں کی بھی جاتی ہیں. لیکن ایک جو جیل میں ہوتا ہے یا جس کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, تو آٹومیٹک ہمارے یہاں کا جو ایک مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور وہ مظلوم ہو گیا ہے. گو کہ عمران خان صاحب کہیں سے بھی مظلوم نہیں ہے. اگر وہ جیل میں ہے تو وہ اپنی جرائم کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے, نااہلیوں کی وجہ سے, اور اب انہوں نے جیل میں ہوتے ہوئے بھی جو ایک پارٹی چیئرمین یا انٹرا پارٹی الیکشن میں ایک جونیئر وکیل کو جو ہے انہوں نے قیادت سونپ دی ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نکلا. تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ جناب یہ جو آئندہ جو الیکشن ہونے والے ہیں اس الیکشن میں کون کس کے خلاف ہے. بظاہر جو بیانیہ اس وقت ہے وہ جو اینٹی پیپلز پارٹی جماعتیں, ان کو اینٹی پیپلز پارٹی میں تو نہیں کہوں گا, اس لیے کہ وہ تو پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی ہے, جن میں مسلم لیگ نون, JUIF اور MQM پاکستان. ہاں GDA کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ GDA کو جو اتحاد ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے, لیکن ماضی میں فنکشنل مسلم لیگ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں رہی ہے, حکومت میں رہی ہے, اور خود GDA میں جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سب سے بڑے مطلب وہ رہے ہیں, وزیر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ GDA بھی بہرحال اس وقت تو وہ اینٹی پیپلز پارٹی کہا جا سکتا ہے, لیکن باقی جو جماعتیں وہ اینٹی پیپلز پارٹی بننے کی کوشش کر رہی ہیں, اس لیے کہ اگر وہ اینٹی پیپلز پارٹی بیانیہ نہیں اپنائیں گی تو ان کے پاس کوئی اور بیانیہ ہے ہی نہیں. کیا بیانیہ لے کے جائیں گے؟ اچھا, مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی محتاط ہے, لیکن جو نچلی سطح کے رہنما ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے ہیں. اچھا, ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ الیکشن آ رہے ہیں, اور الیکشن تک تو یہ اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے رہیں گے. میں بات کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دو صوبوں میں بدامنی اور الیکشن پہ جو خدشات اور تحفظات ہیں ان کے, اور جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ الیکشن 8 فروری والے جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں, مولانا فضل الرحمان اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس بات کو صرف مولانا فضل الرحمان کی بات نہ سمجھیں, بلکہ یہ بات چونکہ مولانا فضل الرحمان اتحادی ہیں نون لیگ کے, مولانا فضل الرحمان اتحادی ہیں MQM پاکستان کے, اور مولانا فضل الرحمان اتحادی ہیں GDA کے جو سندھ کی جماعتوں کا اتحاد ہے. تو آپ ان کو سب کی, مولانا فضل الرحمان کا بیان جو ہے وہ تنہا نہ سمجھے, اس کو آپ مسلم لیگ نون کا بھی بیان سمجھے, اس کو آپ MQM پاکستان کا بیان بھی سمجھے, اس کو آپ GDA کا بھی بیان سمجھے, اس لیے کہ دونوں ان چاروں کے ایک دوسرے سے کی مفاہمت ہے, اتحاد ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, رابطے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک کو آگے کر دیا جاتا ہے, اور اس کام کے لیے مولانا فضل الرحمان بہترین شخصیت ہے کہ جی ان کو آگے کر دیا جائے. وہ کہ ان کی جماعت کی سندھ میں کوئی خاص وہ نہیں ہے جسے کہنا چاہیے کوئی سیٹیں یا کوئی بہت زیادہ سیاسی جو ہے ان کی طاقت جو ہے, لیکن بہرحال ایک ان کی پوزیشن تو ہے. تو اب جیسے پہلے مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیا گیا تھا, PDM کا سربراہ بنا دیا گیا تھا, PTI کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے میں پیش تھے, تو اب بھی جو بات کہی جا رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کی جا رہی ہے. دوسری جانب ہم اب ایک 2 ویڈیو جو وائرل ہوئی ہیں جو بڑی سوشل میڈیا پہ, جس پہ بڑا تذکرہ ہو رہا ہے, اپنے اپنے انداز میں جو ہیں وہ لوگ اس پہ تجزیے, تبصرے اور اپنے کمنٹس دے رہے ہیں. ایک جو تازہ ویڈیو ہے وہ تو ایک جو سندھی کلچر ڈے منایا گیا, بڑی اچھی بات ہے, سندھی ثقافت کا دن سب نے منایا,
اردو بولنے والوں نے بھی بنایا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب اردو بولنے والے ہیں. گزشتہ سال بھی انہوں نے بنایا تھا اور اس سال بھی بنایا اور پورے شہر میں. لیکن ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جی سندھی کلچر ڈے منانے والے جو لوگ ہیں, جو ریلی ہے ان کی, وہ پولیس پر حملہ آور ہے. پولیس موبائل پر باقاعدہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں, لاتیں ماری جا رہی ہیں اور ان کا گھیراؤ کر کے پولیس موبائل کے شیشے توڑ دیے ہیں اور پولیس بیچاری بے بس, لاچار اور بے یار و مددگار جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے کہ جناب ایک جو سیکورٹی اداروں کے لوگ ہیں, پولیس جو ہے, اگر پولیس کا یہ حال ہوگا اور ایک جو گروہ ہے, گروہ میں کہوں گا کہ اس ریلی کا ایک گروہ جو سندھی کلچر ڈے منا رہا تھا وہ حملہ آور ہے سیکورٹی اداروں پر. اور دیکھیں کل تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پولیس تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ کل بھی تھی اور آج بھی, اور بیشتر جو وہ بھرتیاں ہیں 15 سالوں کے اندر پولیس میں پیپلز پارٹی نے کی. پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, سندھ کے لوگ ہیں. 15 سالوں سے کراچی کا کوئی نوجوان کسی ادارے میں بھرتی نہیں ہوا, پولیس تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ آپ کے سامنے کہ آپ دیکھ لیں, ٹریفک پولیس ہو, عام پولیس ہو, پھر سارے جو ان کے جو ایس ایچ اوز ہیں کراچی کے, یا جو اور جو اعلیٰ افسران ہیں, وہ سارے آپ دیکھ لیجئے. لیکن اسی پولیس پر حملہ اسی سندھ کے لوگ کر رہے ہیں جو سندھی کلچر ڈے مرا. تو ایک تو یہ بڑی مطلب ہے, اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب اگر کوئی اور کر دیتا, چونکہ جو کراچی کے رہنے والے وہ ظاہر کوئی بھی چیز کہتے ہیں کہ اگر انہیں پسند نہ آئے یا ان کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہو, کوئی ناانصافی ہو رہی ہو, تو وہ اگر کوئی جائز آواز بھی اٹھاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ فوراً ہی دبا دیا جاتا ہے, کچل دیا جاتا ہے. لیکن یہاں کھلے عام مطلب پولیس کی موبائل کو جس طرح گھیرا گیا. پھر ایک اور ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جی ایس سندھ کی. جی ایس سندھ بالکل ایک الگ تنظیم ہے جو سندھ کی آزادی کی بات کرتی ہے, جی ایس سندھ کی بات کرتی ہے. وہ ریلی جو ہے شاہراہ فیصل پہ, وہ بھی اس نے پورا ٹریفک جام کیا ہوا ہے, لوگ گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ ریلی جو ہے وہ نعرے لگا رہی ہے. اس ریلی کے جو شرکا ہیں وہ سنائی دے رہے ہیں نعرے کہ جناب پاکستان نہ کھپے کے نعرے. اور یہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ کوئی نیا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا جب وہاں جو بھی ان پر حملہ ہوا تھا اور وہ شہید ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو کھیل یعنی شہید ان پہ حملہ اسلام آباد میں ہوا, شہید وہ اسلام آباد پنڈی میں ہوئی, لیکن اس کا سارا ریئیکشن جو ہے وہ کراچی حیدرآباد میں ہوا. بھائی کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے کیا قصور کیا تھا؟ آپ نے کراچی حیدرآباد میں جس طرح گاڑیاں جلائی ہیں, آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی گئی, تو وہ آخر کس نے کھیلی؟ اس میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی قیادت تو نہیں تھی, اس میں کوئی اہم رہنما تو نہیں تھے, نیچے کئی لوگ تھے. لیکن آج تک نہ تو کوئی ایسا کمیشن بنا, جوڈیشل کمیشن, کہ کم از کم ان واقعات کی نگرانی ہوتی کہ یہ لوگ تھے کون. یعنی اتنے لوگ اس میں مارے گئے, فیکٹریاں جلا دی گئیں, فیکٹریوں میں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا, سڑکوں پہ گاڑیاں جلا دی گئیں, ان میں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. مطلب آگ اور خون کی ہولی ایسی جو تھی مسلسل 2 روز تک, وہ کبھی بھی نہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح, کراچی حیدرآباد میں. لیکن کوئی سنوائی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, آج تک کسی کو سزا نہیں ملی. تو یہ فرق ہے, تو اس فرق کو کم از کم مٹائیں, جس سے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں میں ایک جو ہے ایک عجیب سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جناب ہم وہ جو ایک بڑا ایک مصرع ہے نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا. اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تو یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریلی اس طرح کی ایک کئی سال پہلے بھی کراچی میں نکل چکی ہے مدینہ روڈ پہ, اور یہی نعرے لگے تھے. اور بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھی اور اس وقت جو صورتحال تھی اس وقت بھی یہ نعرے لگے تھے.
اور اس وقت جب یہ نعرے لگے تو خود آصف علی زرداری صاحب میدان میں آئے تھے. انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگائیں، ہمیں پاکستان چاہیے. تو انہوں نے اس وقت ایک بردباری کا مظاہرہ یقیناً کیا تھا. لیکن جو نیچے کے لوگ ہیں یا جو جی ایس این کے لوگ ہیں وہ تو آج تک اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ. چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.